الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ مشرکین مکہ نے جو نبی علیہ السلام سے 3 سوال پوچھے تھے، ان میں ایک تھا کہ روح کیا ہے، دوسرا تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، نوجوان تھے، اور تیسرا سوال پوچھا تھا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا۔ تو آج کے سبق میں ہم سکندر ذوالقرنین کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کل آپ فرما دیجئے سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، کہ میں ابھی تمہارے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اس کا نام تھا سکندر۔ بعض مفسرین نے ایک بندہ تھا سکندر مقدونی، اس کے بارے میں لکھا کہ شاید وہ سکندر ذوالقرنین تھا، مگر بہت سارے مفسرین نے اس کا انکار کیا، اس لیے کہ سکندر مقدونی جو تھا وہ ایک فاسق و فاجر آدمی تھا، جبکہ قرآن مجید میں سکندر ذوالقرنین کے بارے میں ہے کہ وہ ایک نیک آدمی تھا اور اللہ تعالیٰ کے ہم مقبول درجہ رکھتا تھا۔ تو یہ ایک دوسرا ذوالقرنین ہے جس کا نام کہ سکندر تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ایک بڑھیا کا بیٹا تھا، ایک غریب گھر سے تعلق رکھنے والا تھا، اور یہ کوئی بادشاہ نہیں تھا، بلکہ نیکی کی وجہ سے اللہ نے اس کو دلوں کی بادشاہی عطا فرما دی تھی، اس لیے جہاں بھی ہوتا تھا لوگوں کے دل اس کی طرف کھنچتے تھے اور یہ گویا ان کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا، ورنہ کوئی حسب نسب سے بادشاہ نہیں تھا، ایک اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اس بارے میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نبی تھے یا ولی تھے، تو اکثر مفسرین نے کہا کہ نبی نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ تھا اور اس کی نیکی کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ کی خاص رحمتیں تھیں، یعنی اللہ نے اس کو اسباب کا علم بھی عطا کیا تھا اور اس کو اسباب مہیا بھی کیے تھے، اور ان کے لیے سفر کرنا اللہ نے آسان کر دیا تھا۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ وہ بادلوں پہ سفر کرتے تھے، یعنی جیسے سلیمان علیہ السلام تھے، ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ملکہ دیا تھا کہ بادلوں پہ سفر کرتے تھے۔ اب حقیقت حال کو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کوئی ایسا سلسلہ ضرور تھا کہ جس میں وہ تیزی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرتے تھے۔ ان کو کرنین کیوں کہتے ہیں؟ کرنین 2 کرن والا، تو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے سر کے 2 زخم تھے اور اس کو چھپانے کے لیے وہ امامہ باندھا کرتے تھے، اس لیے ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا نہیں، کیونکہ انہوں نے مشرق کا سفر کیا آخری اینڈ تک اور مغرب کا سفر کیا آخری اینڈ تک، اور ان کو کرن کہتے ہیں، تو 2 کرن کی وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں، یعنی وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے دونوں سروں پر جانے کی توفیق عطا فرما دی۔ بعض نے کہا کہ نہیں، اللہ رب العزت نے اس کو گورے اور کالے ہر ایک کے اوپر ایک جیسا جو ہے وہ مقام عطا فرمایا تھا، لہذا ان کو کرنین کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ نہیں، اس کے بالوں کی 2 لٹیں تھیں، جیسے بعض لوگ بالوں میں لٹ بنا لیتے ہیں نا، تو 2 لٹوں کی وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا۔ بہرحال اس سے تو بحث نہیں ہے کہ وجہ بنیادی کیا تھی، مگر اس کا نام مشہور ذوالقرنین ہی ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں حکومت دی تھی، یعنی بادشاہ نہیں تھا، لیکن جو فقیر لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ بے تاج بادشاہ ہوتے ہیں، وہ جہاں چلے جاتے ہیں لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں، لوگ خود بخود ان کے بات ماننا اس کو پسند کرتے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا،
اور اسے ہر چیز کا سامان دیا گیا تھا. یعنی اللہ رب العزت نے جو زمین کے وسائل تھے ان کا علم بھی ان کو دیا تھا، اور جب ان کو ضرورت پڑتی تھی تو ہر چیز ان کے لیے مہیا ہو جاتی تھی. فاتبع سببا، پھر وہ ایک راہ پر روانہ ہو گیا. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، حتیٰ کہ جب وہ سورج کے چھپنے کی جگہ پر پہنچا. وجدها تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندها قوما، تو اس نے سورج کو ایک سیاہ چشمہ میں ڈوبتا ہوا پایا. اصل میں سمندر کے کنارے بندہ کھڑا ہو نا اور دور سے سورج کو ڈوبتا دیکھ رہا ہو تو یوں نظر آتا ہے کہ سمندر کے اندر سورج ڈوب رہا ہے، حالانکہ وہ سمندر کے اندر نہیں ڈوبتا، وہ تو دور ڈوب رہا ہوتا ہے، لیکن دیکھنے والے کو یوں لگتا ہے کہ سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ جیسے کوئی دلدل والا تھا چشمہ اور اس کے اندر سورج ڈوب رہا تھا. مجھے اپنی زندگی میں ایک ایسی جگہ دیکھنے کا موقع ملا جس کو اینڈ آف دی ورلڈ کہتے ہیں، دنیا کا آخری کنارہ. لوگ لاکھوں روپے لگا کر وہاں جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، اور اللہ نے ہم عاجز مسکینوں کو دین کی نسبت سے وہاں پہنچا دیا. اچھا، وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آگے سمندر ہے. اس کو کیوں دنیا کا کنارہ کہتے ہیں اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے کہ سورج عام طور پہ ایک طرف سے طلوع ہوتا ہے اور ایک طرف غروب ہوتا ہے. وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے لیے آتا ہے اور غروب ہوتے ہوتے پھر طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے، رات نہیں ہوتی وہاں. تو چونکہ اس جگہ پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے تو دنیا سے لاکھوں بندے اس دن خاص طور پر اس منظر کو دیکھنے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں، اور اس جگہ کو دنیا کا آخری کنارہ کہتے ہیں کہ دنیا کا آخری کنارہ ہے جہاں پہ ہم سورج کو غروب ہوتے ہوئے اور طلوع ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، آپ چاہیں تو ان لوگوں کو سزا دیں اور چاہیں تو ان کے ساتھ خوبی کا معاملہ اختیار کریں. یعنی اللہ رب العزت نے الہام فرما کے اس کو یہ چوائس دیا تھا کہ جو لوگ ہیں وہ ایمان پہ نہیں ہیں، اگر آپ جائیں تو آپ چاہیں تو ان کو قتل کر دیں، اور اگر چاہیں تو ان کے اوپر دین کی دعوت کو پیش کریں، اور جو دین لے آئیں وہ معمون ہو گئے، اور جو دین نہیں لائیں گے پھر چاہیں تو ان کو آپ سزا دیں. تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا، قال اما من ظلم فسوف نعذبہ، کہ جس نے ظلم کیا تو ہم ان قریب اسے سزا دیں گے. ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا اور اس کا رب اس کو عذاب دے گا، بڑا عذاب دے گا. واما من آمن وعمل صالحا، اور جو ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے، فلہ جزاء الحسنى، اس کے بدلے میں اس کو بھلائی ملے گی. وسنقول له من امرنا یسرا، اور ہم اس کے بارے میں اپنے کام میں آسانی کی بات کہیں گے. ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور راہ پر روانہ ہوا. یعنی پہلے وہ مغرب کی طرف گئے اور جہاں سورج غروب ہوتا تھا وہاں پہنچ گئے، اور وہاں ایک قوم کو پایا، اس کو دین کی دعوت دی اور اللہ کی طرف بلایا. پھر دوبارہ سفر شروع کیا تو اللہ نے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے ان کو وہاں تک پہنچا دیا. سورج ہمارے اعتبار سے مغرب میں غروب ہوتا ہے اور مشرق سے طلوع ہوتا ہے، یہ ہمارے حساب سے ہے، ہمارا ملک جہاں پہ ہے. ہر جگہ پر ایسا نہیں ہے، چونکہ دنیا کے ملک تو مختلف جگہوں پہ ہیں، تو کئی جگہ سے ہو سکتا ہے کہ سورج ان کے حساب سے مغرب سے جو ہے نا وہ طلوع ہوتا ہو یا مشرق میں غروب ہوتا ہو. یہ تو الگ الگ معاملہ ہے، کوئی قانون نہیں ہے. ہمارے ملک کے حساب سے مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. مشرق میں کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرق کی سائڈ پہ ملائیشیا، انڈونیشیا ملک ہیں، پھر جزائر ہیں،
پھر ان سے آگے اگر جائیں تو آسٹریلیا ہے، پھر آسٹریلیا سے بھی آگے ایک ملک ہے جس کو فجی کہتے ہیں. تو فجی کے اندر وہ سمندر ہے جہاں کھڑے ہو کے دیکھیں تو دنیا میں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا بندے کو نظر آتا ہے. تو سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے، فجی کے ملک سے، اور غروب ہوتا ہے مغرب میں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مشرق میں فجی تک جانے کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور مغرب میں جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں بھی جانے کی توفیق عطا فرمائی. جب وہ مشرق میں پہنچے، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، انہوں نے وہاں پر ایک قوم کو پایا کہ جن کے اور آفتاب کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی. یعنی سورج جب وہاں طلوع ہوتا تھا تو اس قوم میں اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی، سیدھا سورج ان کے اوپر طلوع ہوتا تھا. کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، یہ بات یوں ہی ہے اور ہم ان کو سب چیزوں کی خبر ہے، ہمیں ان کی سب چیزوں کی خبر ہے جو اس کے پاس تھیں. یعنی ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا، سامان سفر یا جو صلاحیتیں دی تھیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کا اچھی طرح پتہ ہے کہ اس کے پاس کیا کچھ تھا. ثم اتبع سببا، یہ تیسرا سفر اب پھر شروع ہو رہا ہے. یعنی ایک سفر تھا غروب شمس کی طرف، ایک سفر تھا طلوع شمس والی جگہ کی طرف، اور اب یہ تیسرا سفر ان کا پھر شروع ہوا. حتیٰ اذا بلغ بین السدین، حتیٰ کہ وہ ایسی جگہ پر پہنچ گیا جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی. سد کہتے ہیں دیوار کو، تو بین السدین دو دیواروں کے درمیان، یعنی پہاڑ کو سد کہہ دیا گیا. وجد من دونہما قوما، وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، جو قوم بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھے. اب وہ زبان تو نہیں سمجھتے تھے، ذوالقرنین کی بات الفاظ میں نہیں ایک دوسرے سے بیان کر سکتے تھے، لیکن لگتا ہے کہ انہوں نے ذوالقرنین کو جب دیکھا تو اشاروں سے ان کو اپنا مسئلہ بتایا. اس قوم کا مسئلہ یہ تھا کہ پہاڑوں کے پیچھے سے ایک قوم تھی جس کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں. وہ ان کے اوپر آ جاتے تھے اور قتال کرتے تھے اور تنگ کرتے تھے اور لوٹتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے. پھر کچھ عرصے کے بعد ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا تھا. تو یہ لوگ ان سے بہت تنگ تھے، ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے تھے، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، چاہتے تھے کہ ہم ان سے بچ جائیں. جب انہوں نے سکندر ذوالقرنین کو دیکھا تو انہوں نے آ کے ان کو بتایا کہ جی ہمیں ان سے بچاؤ کا کوئی راستہ بتا دیں، ہم آپس میں پیسے جمع کرتے ہیں اور آپ کو پیسے دیتے ہیں تاکہ آپ ہمارا یہ کام کر دیں. چنانچہ انہوں نے کہا، قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم اس شرط پہ مال جمع کریں؟ خراج سے خرج ہے. خراج کہتے ہیں کہ کسی کو مال دینا اس کی حکومت رہنے کی وجہ سے. الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں. قال ما مکنی فیہ ربی، ذوالقرنین نے جواب دیا کہ میرے رب نے جو کچھ مجھے اختیار اور اقتدار عطا فرمایا ہے، خیر، وہ بہتر ہے. فاعینونی بقوت، سو تم قوت کے ساتھ میری مدد کرو. یعنی مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم بندے جو ہے نا مل کے اس دیوار کے بنانے میں مجھے ہیلپ کرو. مجھے ہیومن ریسورسز کی ضرورت ہے، بندوں کی ضرورت ہے، اس میں تم میری ہیلپ کرو، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے. اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ، یعنی لوہے کی چادریں جیسے ہوتی ہیں نا، ایسے میرے پاس لاؤ. حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، حتیٰ کہ جب دونوں سروں کے درمیان کو برابر کر دیا. قال انفخوا، تو حکم دیا کہ ان کو دھونکو. انہوں نے کیا کیا کہ پتھر کی بھی دیوار بنائی ایک سائڈ پہ، اور اس کے ساتھ لوہے کی دیواروں کو بھی، لوہے کی جو چادریں تھیں نا ان کو بھی کھڑا کرتے گئے. اور جہاں لوہے کی چادروں کا جوڑ آتا تھا وہاں پر انہوں نے لکڑی کوئلے کو بھی رکھ دیا. جب پوری اس طرح دیوار بن گئی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس آگ کو جلاؤ.
تو وہ جو لکڑیاں تھیں یا کوئلے تھے ان کو جلایا گیا تو وہ اتنے گرم ہو گئے کہ پوری کی پوری جو لوہے کی چادریں تھیں نا وہ بالکل سرخ ہو گئیں گرم ہو کے. اب جب سرخ ہو گئیں گرم ہو کے انہوں نے کہا کہ مجھے اب پگھلا ہوا تانبا دو. چنانچہ پگھلا ہوا تانبا انہوں نے اس وقت انڈیلا تو جہاں جہاں جوڑ تھے وہاں تانبا جا کر بیٹھ گیا اور جو چادریں تھیں وہ آپس میں جڑ گئیں اور پوری لوہے کی ایک دیوار ہی دو پہاڑوں کے درمیان بن گئی. آج کے زمانے میں جو لوگ جانتے ہیں کہ لوہے کو جوڑنے کے لیے ویلڈنگ کا کام ہوتا ہے وہ بھی یہی طریقہ ہے. کیونکہ گیس موجود ہے تو گیس کے سلنڈر ہوتے ہیں اور ان کے آگے آگ لگا دیتے ہیں تو ایک تیز شعلہ بن جاتا ہے. پھر اس شعلے سے لوہے کو گرم کیا جاتا ہے تو لوہے کی چادر سرخ ہو جاتی ہے. پھر ایک ویلڈنگ راڈ کہلاتا ہے وہ تانبا ہی ہوتا ہے. اس تانبے کو پگھلاتے ہیں اور وہ لوہے کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. یعنی آج کے دور میں جو کچھ سائنسی طور پہ کیا جاتا ہے سکندر ذوالقرنین نے اپنے وقت میں موٹے انداز سے وہی کام کیا تھا کہ آگ جلا کے لوہے کو گرم کیا تھا اور پگھلا ہوا تانبا ڈالا تھا تو لوہا آپس میں جڑ کر ایک دیوار بن گیا تھا, مضبوط دیوار بن گیا تھا. حتی اذا جعلہ نارا, حتیٰ کہ جب اس کو انہوں نے آگ بنا دیا, قال آتونی افرغ علیہ قطرہ, انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس پر ڈال دوں. فمستطاعوا ان یظہروہ ومستطاعوا لہ نقبا, سو وہ لوگ نہ چڑھ سکے اس کے اوپر نہ اس میں سوراخ کر سکے. اب جب یہ دیوار بن گئی تو جو یاجوج ماجوج تھے ان کے لیے اس دیوار کو توڑنا مشکل بن گیا. اس لیے اگر صرف پتھر کی ہوتی تو توڑ کے شگاف بنا لیتے, مگر وہ تو آگے سے لوہا بھی تھا, موٹی چادر تھی. اب لوہے کی چادر کو توڑنا تو ان کے بس میں نہیں تھا, لہذا وہ جہاں بند تھے وہیں پہاڑوں کے درمیان بند رہ گئے اور وہ ان لوگوں کے اوپر آ کر حملہ نہیں کر سکتے تھے. جب ایسا ہو گیا تو سکندر ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمت من ربی, یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے. فاذا جاء وعد ربی, جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا, جعلہ دکا, تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, چورا چورا ہو جائے گا. یعنی جب اللہ کا امر ہوگا تو یہ لوہے کی دیوار ٹوٹ جائے گی. وکان وعد ربی حقا, اور میرے رب کا وعدہ حق ہے. وترکنا بعدہم یومئذ یموج فی بعد, اور ہم اس دن ان کو چھوڑ دیں گے بعض میں گھستے رہیں گے. یعنی یاجوج ماجوج پھر کھلے ہو جائیں گے اور وہ چڑھ دوڑیں گے ان کی طرف. فجمعناہم جمعا, اور ہم سب کو ہی جمع کر لیں گے. وَأَرْدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا, اور چونکہ یہ واقعہ قرب قیامت کے قریب ہوگا تو یہاں سے قرآن مجید میں قیامت کا تذکرہ پھر شروع ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں ہم اس دن کافروں کے سامنے دوزخ کو پیش کریں گے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, کہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے. وکانوا لا یستطیعون سمعا, اور وہ سن بھی نہیں سکتے, یعنی ہدایت کی بات سنتے بھی نہیں ہیں. اب اس کی صورتحال سن لیجئے. ہوگا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قرب قیامت کا وقت آئے گا اس وقت یاجوج ماجوج کی وہ جو دیوار ہوگی وہ ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج کھل پڑیں گے اور وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے. اچھا, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. یوں سمجھیں کہ اگر باقی امت کا ایک بندہ ہے نا, اس کے مقابلے میں یاجوج ماجوج 1000 ہوں گے, تو باقی امت ایک بندہ اور اس کے مقابلے میں یاجوج ماجوج 1000 زیادہ ہوں گے. اب جب وہ نکل پڑیں گے تو وہ خوب فساد مچائیں گے. قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دجال کو ظاہر کریں گے. یہ دجال ایک بندہ ہوگا, ایک آنکھ والا ہوگا, یعنی کانا ہوگا, اور یہ شام اور عراق کا جو درمیان کا علاقہ ہے نا, شام اور عراق کے درمیان کا علاقہ, وہاں سے ظاہر ہوگا. اس کے پاس کچھ قوت ہوگی, جیسے سائنسی قوت ہوتی ہے کہ یہ جس زمین کو حکم دے گا اس کی فصل بڑھ جائے گی, حکم دے گا بارش ہونی شروع ہو جائے گی, حکم دے گا تو ایک بندہ جو ہے مردہ وہ زندہ ہو جائے گا. حتیٰ کہ اس کے سامنے ایک بندے کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور یہ پھر اس بندے کو حکم دے گا تو اللہ اس بندے کو زندہ کر دے گا اور وہ بندہ زندہ ہو جائے گا. لیکن یہ ایک دفعہ ہی کر دے گا,
وہ بندہ جب زندہ ہوگا وہ اس کو کہے گا کہ تو دجال ہے، میں تیری بات نہیں مانتا، اور یہ دوبارہ اس کو مارنے کے اوپر قادر نہیں ہوگا، چنانچہ وہ مومن جو ہے وہ اس کے ظلم سے بچ جائے گا۔ اور یہ ایک ایسا فتنہ ہوگا جو پوری دنیا میں جائے گا۔ اچھا، دجال اس دنیا میں 40 دن رہے گا۔ کتنے دن رہے گا؟ 40 دن، مگر 40 دن کی مدت بہت ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، ایک دن ایک مہینہ کے برابر ہوگا، ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ یعنی دن جیسے لمبے ہو جاتے ہیں نا، ایسے لمبے دن ہو جائیں گے۔ تو کہنے کو تو 40 دن ہوں گے، مگر ٹائم کافی ہو جائے گا، اور اس دوران یہ پوری دنیا کا سفر کرے گا، اور جہاں جہاں جائے گا تو عام دنیا دار مادہ پرست لوگ وہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے کہ جی جو کہتے ہیں بات پوری ہو جاتی ہے، فصلیں زیادہ ہو جاتی ہیں، جانوروں کا دودھ بڑھ جاتا ہے، اور بارش ہو جاتی ہے، اور فلاں ہو جاتا ہے۔ تو یہ ظاہر پرست لوگ اس کی ظاہری شوبدوں کو دیکھ کر اس کی بات پر عمل کر لیں گے اور ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ وہ ہر جگہ جائے گا، 3 جگہوں پہ نہیں جا سکے گا، ایک مکہ مکرمہ نہیں جا سکے گا، ایک مدینہ منورہ نہیں جا سکے گا، اور تیسرا بیت المقدس میں بھی نہیں جا سکے گا۔ تینوں حرم ہیں اور تینوں جگہ کی اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے۔ ہم لوگوں کے لیے چونکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانا آسان ہے، اس لیے میں نے آپ کو 2 کہف بتائے، تیسرے کہف میں ہمارے لیے جانا ہی مشکل ہے، چونکہ بیت المقدس نہ ہمارے کنٹرول میں ہے، اگر ہم جانا بھی چاہیں تو ہم وہاں جا بھی نہیں سکتے، اس لیے میں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورتیں دجال کی بات کو بہت جلدی مانیں گی، کیونکہ عورتیں ظاہری شعبدوں پہ جلدی متاثر ہو جاتی ہیں، تو یہ جلدی اس کی بات کو مان لیں گی۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے کہ لوگ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اپنی عورتوں کو باقاعدہ گھر کے اندر باندھ کے جائیں گے کہ ایسا نہ ہو میں کسی کام کے لیے جاؤں اور یہ گھر سے نکل کے دجال کی طرف جائے اور اس کی بات کو مان لے، تو اس کا فتنہ عورتوں میں بہت پھیلے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اس قدر دجال کے فتنے سے ڈرتے تھے کہ ہم درختوں کے اندر سے نکلتے ہوئے محسوس کرتے تھے ایسا نہ ہو ہم واپس جائیں اور آگے دجال کہیں آیا ہوا ہو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا جتنا بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ لوگوں کے ایمان ضائع ہو جائیں گے اور لوگ ایمان سے محروم ہو جائیں گے، اس لیے اپنے ایمان کی فکر کرنے والوں کے لیے یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اے اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے۔ اچھا، دجال جب آئے گا تو وہ فتنہ مچائے گا اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لے گا، زیادہ لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے لیکن ایمان والے جو ہیں وہ بچے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شام کے اندر ایک مسجد ہے، اس مسجد کے مشرقی کنارے کے اوپر آسمان سے نیچے اتریں گے، 2 فرشتوں کے کندھوں پہ انہوں نے ہاتھ رکھے ہوں گے، اور ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے انہوں نے نیا نیا غسل کیا ہے، ان کے بالوں سے جیسے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں یوں ٹپک رہے ہوں گے۔ تو جب وہ اس پر نیچے اتریں گے تو نماز ادا کریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کے خلاف مومنین کو لے کر نکلیں گے، اور ایک جگہ ہے اس کو لد کہتے ہیں، اور وہ اسرائیل میں ہے اس وقت وہ جگہ، اس لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ عجیب بات ہے کہ اس جگہ پر آج اسرائیل نے ایک ایئرپورٹ بنائی ہوئی ہے اور اس پر ایک دروازہ بنایا ہوا ہے، اور دروازے کے اوپر آج بھی اس کے اوپر باب لد لکھا ہوا ہے۔ یعنی جو 1400 سال پہلے حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، آج ہم اپنی آنکھوں سے اس کو اپنی آنکھوں سے سچا ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندگی گزاریں گے، ایمان والے ان کا ساتھ دیں گے، اور امام مہدی بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور امام مہدی کے جو آوان ہوں گے، جو مددگار ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اصحاب الکہف ہوں گے، اپنے دور کے کہف کے اندر زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ اور آپ کو عرض کیا کہ 5 کہف ہیں جن میں انسان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے زندگی گزار سکتا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، تو ادھر وہ جو دیوار بنی ہوئی تھی نا، جو سکندر ذوالقرنین نے بنائی تھی، وہ دیوار ٹوٹ جائے گی،
اور وہاں جو پہاڑوں کے اندر گھرے ہوئے یاجوج ماجوج ہوں گے یہ نکل پڑیں گے. یہ یاجوج ماجوج کون ہوں گے؟ یہ اولاد آدم میں سے ہی ہوں گے. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا سام، ایک کا نام تھا حام، اور تیسرے کا نام تھا یافس. یہ 3 تھے. تو سام کی اولاد، یہ جتنے مغربی ملکوں کے لوگ نظر آتے ہیں نا، گورے جن کو ہم کہتے ہیں، یہ سب اس کی اولاد میں سے ہیں. اور حام کی اولاد میں سے حبشہ کے لوگ ہیں، یعنی جتنے کالے ہیں نا حبشی، افریقہ کے رہنے والے، یہ حام کی اولاد میں سے ہیں. اور جو یاجوج ماجوج ہیں یہ یافس کی اولاد میں سے ہوں گے. اور ان کے اولاد میں سے ترک لوگ بھی ہیں. ترک لوگ جو ہیں نا وہ پورے گورے بھی نہیں کہلاتے اور پورے کالے بھی نہیں، بلکہ درمیانی ان کا معاملہ ہے. لہذا کتابوں میں لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج کے بہت سارے قبیلے تھے. ان میں سے ایک قبیلہ جو تھا وہ دیوار کے اس طرف رہ گیا، اور یہ لوگ جو ہیں وہ ترک ہیں، اور جو باقی ہیں وہ دوسری طرف رہ گئے. مگر جب دیوار ٹوٹے گی تو وہ سب وہاں سے نکل پڑیں گے اور پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے. اور چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، اس لیے جہاں بھی جائیں گے، جیسے چیونٹیاں ہوتی ہیں نا جگہ کو بھر دیتی ہیں، یہ بھی جہاں جائیں گے جگہ کو بھر دیں گے. حتیٰ کہ کئی جگہوں پر جا کر یہ دریاؤں کا پانی ہی پی جائیں گے اور دریاؤں کا پانی ختم ہو جائے گا. ان کا ایک لشکر کثیرہ بحیرہ مردار کی طرف ہوگا اور پیچھے والا ابھی چل رہا ہوگا. اتنے زیادہ ہوں گے. اور جب پیچھے والے آئیں گے وہ اس جگہ کو دیکھ کر کہیں گے ہاں اس دریا میں کبھی تو پانی ہوا کرتا تھا، حالانکہ وہ پانی اسی لشکر کے پہلے حصے نے ختم کیا ہوگا. اور ان کو جو چیز ملے گی وہ کھا جائیں گے، یعنی سانپ بچھو بھی کھائیں گے اور درندے اور باقی جانور ان کو بھی کھا جائیں گے. خیر کھانے والے لوگ تو آج بھی آپ چائنا میں جائیں تو سب کچھ کھانے والے آپ کو مل جائیں گے. ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ چائنا گئے پہلی مرتبہ، کہنے لگے کہ مجھے بھوک لگی، تو میں نے کہا کہ چلو کچھ کھانا کھاتے ہیں. تو میں ایک ریسٹورنٹ پہ گیا، مجھے ریسٹورنٹ کا راستہ نہیں آتا تھا. کہنے لگے کہ زبان بھی نہیں آتی تھی. اب جب زبان بھی نہیں آتی تھی تو میں ریسٹورنٹ کیسے پہنچوں؟ تو میں نے ایک چائنیز کو نا بلا کے اشارہ کیا پیٹ کی طرف کہ بھئی مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ وہ مجھے کہنے لگا آؤ میرے ساتھ آؤ. میں اس کے ساتھ گیا تو وہ مجھے بیت الخلاء لے کے گیا. میں کہہ رہا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے اور وہ سمجھا کہ شاید اس کو پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے، یہ فراغت حاصل کرنا چاہتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ مجھے بیت الخلاء لے کے چلا گیا. وہاں جا کے پھر میں نے منہ کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی مجھے کچھ کھانا ہے، مجھے ایسی جگہ لے کے جاؤ. پھر وہ مجھے ریسٹورنٹ پہ لے کے گیا. کہنے لگے وہاں ریسٹورنٹ پہ میں نے دیکھا کہ چوہے بھی پکے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں مچھلیاں بھی، اور ہر چیز وہاں پر، سانپ بھی جو ہے نا انہوں نے بنائے ہوئے تھے. اور ان کا بہترین کھانا جو ہوتا ہے وہ بندر کا دماغ ہوتا ہے. وہ بندر کا دماغ بڑی اچھی ڈش کہلاتی ہے ان کے نزدیک، اور یہ بھی کھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے پھر ایک جگہ دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ بکرے کا گوشت پڑا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا میں یہ کھا لیتا ہوں. تو میں نے چائنیز سے پوچھا کہ بھئی یہ کس کا گوشت ہے؟ میرا خیال تھا کہ یہ بتائے گا کہ یہ بکرے کا گوشت ہے. کہنے لگا جب میں نے اس کو پوچھا تو آگے سے وہ کہنے لگا وہ پتہ چلا یہ کتے کا گوشت تھا جو اس نے پکایا ہوا تھا. تو ایسی بھی قوم ہے جو کتے کا گوشت بھی کھاتی ہے، جو چوہے بھی کھاتی ہے، سانپ بھی کھاتی ہے، بندر بھی کھاتی ہے. تو ایسے گوشت کھانے والے قومیں تو آج بھی دنیا میں موجود ہیں. اور یاجوج ماجوج تو ہر چیز کو کھا جائیں گے، لکھا ہوا ہے مفسرین نے. خیر جب وہ کھائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے اور وہ تھوڑے ہوں گے. یاجوج ماجوج کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہوگا. تو ان کو الہام ہوگا کہ ایمان والوں کو لے کر آپ کو حتور پر چلے جائیے. تو وہ سارے ایمان والوں کو لے کر اس وقت کو حتور کے اوپر چلے جائیں گے اور وہاں پر محصور ہو جائیں گے. جیسے بندہ کسی جگہ جا کے بند ہو جاتے ہیں نا، ایسے بند ہو جائیں گے. ارد گرد کی تمام زمین کے اوپر یاجوج ماجوج کا جو ہے وہ دورہ ہوگا، ان کی حکومت ہوگی، لیکن وہ ایمان والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اللہ کی شان دیکھیں کہ جب وہ پوری دنیا کو ایک طرح سے فتح کر لیں گے نا، تو پھر یاجوج ماجوج سوچیں گے کہ ہم اب آسمان کی جو ہے نا مخلوق اس کو بھی فتح کرتے ہیں. ان کے پاس تیر ہوں گے،
وہ تیر چلائیں گے. مفسرین نے لکھا کہ ان کے تیر جو ہوں گے وہ خون میں ڈوبے ہوئے واپس آئیں گے. جب واپس گریں گے تو یہ محسوس ہوگا کہ جیسے کسی کو لگے ہیں اور واپس آ کے گرے ہیں. مگر وہ جو خون ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ اس میں ایک وائرس ہوگی اور وہ وائرس اس میں پھیل جائے گی یاجوج ماجوج کے درمیان. چنانچہ ان کی گردن کے اوپر کچھ گلٹیاں بننی شروع ہو جائیں گی اور اس کی وجہ سے وائرس کی وجہ سے یاجوج ماجوج ساری کی ساری قوم ایک ہی وقت میں مر جائے گی. اور وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ زمین کے اوپر چند گز کی زمین بھی خالی نہیں ملے گی, ہر جگہ پر یاجوج ماجوج کی لاشیں پڑی ہوں گی. اب ایمان والے ان کی لاشوں کو اٹھا نہیں سکیں گے تو اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجیں گے. جیسے گدھ پرندہ ہے نا, مردار کھاتی ہے, اسی طرح بڑے بڑے پرندے ہوں گے, اونٹ کی گردن کی طرح ان کے پاس لمبی گردنیں اور چونچیں ہوں گی. وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کے پھر سمندر میں کسی جگہ پر جہاں اللہ چاہیں گے وہاں پھینکیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ایک تیز بارش برسائیں گے اور اس بارش کی وجہ سے زمین کے اوپر جو یاجوج ماجوج کا خون ہوگا وہ بہہ جائے گا اور زمین بالکل پاک ہو جائے گی. پھر عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ نکلیں گے اور زمین کے اوپر اس وقت سب کے سب نیک لوگ ہوں گے. جب نیک لوگ ہوں گے تو 40 سال ایسے ہوں گے کہ زمین کے اوپر کوئی نافرمانی کرنے والا نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. اتنی برکتیں ہوں گی, ایک گائے کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک گائے کا دودھ پورے کے پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا. گندم بہت زیادہ ہوگی, فصلوں میں برکت ہوگی, حتیٰ کہ ایک انار پورے گھر کے افراد مل کر مشکل سے کھا سکیں گے. ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کو مشکل سے گھر والے لوگ سب مل کے کھا سکیں گے. تو برکتیں ہوگی, چونکہ اللہ کی نافرمانی دنیا میں نہیں ہوگی. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا وقت آئے گا. پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر پھر غفلت آنی شروع ہو جائے گی اور پھر ان کے اندر ایسے لوگ ہو جائیں گے جو فسق و فجور والے ہوں گے. پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے اور یہ جو ہوا چلے گی یہ ایمان والوں کو لگے گی اور ایمان والوں کو اس ہوا کے لگنے کی وجہ سے موت آ جائے گی. تو ایمان والے جو ہوں گے وہ کثرت کے ساتھ مر جائیں گے اور دنیا کے اندر پھر خبیث لوگ رہ جائیں گے, شرار الناس رہ جائیں گے اور یہ جو بدماش باقی رہ جائیں گے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائیں گے. تو ترتیب یہ بنے گی کہ پہلے دجال آئے گا, پھر اس کے بعد اس کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے, پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے, مگر یاجوج ماجوج نکل آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے کوہتور پہ چلے جائیں گے, محصور ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ختم کر دے گا ایک وائرس کے ذریعے سے اور ان کی لاشوں کو صاف کر دیا جائے گا. پھر اس کے بعد ایمان والے رہ جائیں گے اور ایمان والوں کی وجہ سے اس زمین کے اوپر پھر برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ, ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے. تو آج جو برکتیں رکی ہوئی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں. جب زمین پہ گناہ ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیں گے اور اتنے دروازے ہوں گے ایک گائے کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا. آج تو دنیا نے گائے ایسی بنائی جو 100 کلو دودھ دیتی ہے. اس وقت دنیا میں جو زیادہ سے زیادہ دودھ دینے والی گائے ہے وہ 105 کلو دودھ ریکارڈ ہے پوری دنیا میں 24 گھنٹے میں. مگر اس وقت جو گائے ہوگی وہ اتنا دودھ دے گی کہ وہ دودھ پورے کے پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا. اور گندم میں برکت ہو جائے گی اور پھلوں میں برکت ہو جائے گی کہ پورا خاندان ایک گھر کے افراد مل کر مشکل سے انار کو کھا سکیں گے. یہ برکتوں کا زمانہ رہے گا مگر انسان بھولنے والا ہے اور غفلت میں پڑنے والا ہے. آہستہ آہستہ پھر غفلت آنی شروع ہو جائے گی اور اس غفلت کی وجہ سے پھر لوگوں میں فسق و فجور آ جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام چلے جائیں گے اور دنیا کے اندر پھر آہستہ آہستہ فسق و فجور بڑھنا شروع ہو جائے گا. پھر جب فسق و فجور بڑھے گا اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے اور اس ہوا سے ایمان والے لوگ دنیا سے جلدی چلے جائیں گے, رخصت ہو جائیں گے اور پیچھے جو ہے وہ فسق و فجور والے لوگ رہ جائیں گے اور یہ لوگ جو ہیں وہ بے دین قسم کے لوگ ہوں گے.
حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنے بے دین ہوں گے کہ ان کے اندر ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہوگی، حتیٰ کہ ایک جگہ پر کچھ لوگوں کا مجمع ہوگا اور ایک عورت اس مجمع کے قریب سے گزرے گی تو مجمع کا ایک بندہ اس عورت کے ساتھ بدکاری کرے گا، وہیں پر سب کے سامنے۔ پورے مجمع میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان دونوں کو یہ بات کہے کہ تم کہیں اوٹ میں چلے جاؤ، اتنا کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی شرم و حیا رہے گی نہیں، وہ جانور کی طرح ہوں گے۔ جیسے جانور سب کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کر لیتے ہیں، یہ انسان بھی جانوروں کی مانندے ہوں گے، اور وہ بھی اسی طرح بے حیا انسان ایک دوسرے کے سامنے یہ بدکاریاں کرتے رہیں گے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ پھر ان بدکاروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی قیامت کو قائم فرمائیں گے اور قیامت آ جائے گی۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ قیامت شرار الناس کے اوپر قائم ہوگی۔ یہ ذوالقرنین کا واقعہ تھا۔ عجیب بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں سوالوں کے جواب بھی دے دیے۔ نہ مشرکین مکہ ایمان لے آئے، نہ یہودی ایمان لے آئے، ایمان لانے کی توفیق نہیں ملی ان کو، کیونکہ جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ سوال ہی کرتے ہیں، ان کا ماننے کا ارادہ نہیں ہوتا، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو ان کو جواب مل بھی گئے کہ بھئی سچے رسول نے جواب دے دیے، مگر وہ لوگ پھر ایمان نہیں لے کے آئے۔ تو یہاں پر ذوالقرنین کا واقعہ مکمل ہوا۔ اب ہم طالب علم ہونے کے ناطے اپنے سبق کا ذرا تکرار کر لیتے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر کتنے واقعات ہیں؟ 5 واقعات ہیں۔ ان میں مرکزی واقعہ کون سا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس میں شیطان کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ کس طرح اس نے دھوکہ دیا اور ان کو جنت سے نکلوایا اس نے، اور شیطان اللہ تعالیٰ کا دشمن بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نصیحت کی کہ تم شیطان کو اپنا دشمن سمجھو اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ یہ مرکزی واقعہ ہے۔ اس واقعے کا نچوڑ کیا ہے؟ اس کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان کو سمجھانا تھا کہ یہ دنیا تمہارا وطن اقامت ہے، وطن اصلی نہیں ہے۔ ہمارا وطن اصلی کون سا ہے؟ جنت ہے۔ ہم جنت کے باسی ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ ہم بعض لوگوں سے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کشمیر کے رہنے والے ہیں، اور خوش ہوتے ہیں بتا کے، چونکہ کشمیر خوبصورت بہت ہے۔ تو جس طرح کشمیر کے رہنے والوں کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت علاقہ ہے، ہم میں بھی خوشی ہونی چاہیے، ہم جنت کے رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی خاطر ہمیں دنیا میں بھیج دیا۔ جب ہم یہاں پر نیکی کی زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں واپس دوبارہ اپنے گھر جنت عطا فرمائیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ بدلہ ہے اس بندے کا جو تزکیہ والی زندگی گزارے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے جنت کو مومن کی میراث کہا گیا ہے۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، جو متقی بندہ ہوگا جنت اس کی میراث ہوگی، جنت اس کی ملکیت نہیں ہوگی، میراث ہوگی۔ یہ میراث کا لفظ کیوں کہا؟ کہ میراث ہوتی ہے جو ماں باپ سے ملتا ہے، اس کو میراث کہتے ہیں۔ اور جنت چونکہ آدم علیہ السلام کی ہے اور وہ ہمارے والد ہیں اور ہم ان کی اولاد ہیں اور ہمیں ان کی وجہ سے یہ جنت ملے گی، تو ہم جنت کے وارث بنیں گے۔ یہ میراث ہے ہماری، اللہ نے ہمارے ہی لیے بنائی ہے، اور ہم نے ہی رمضان الشریف میں عبادت کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اصلی گھر واپس پہنچا دے۔ تو اس واقعے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں دنیا سے دل مت لگاؤ، یہ دنیا کی جو زیب و زینت ہے یہ تو بالکل عارضی چیز ہے، فانی چیز ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ کہف میں دنیا کی زندگی کو پانی سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے پانی برستا ہے تو پانی کے ساتھ یہ زندگی ہے، پانی میں بھی سیلانیت ہوتی ہے، ایک جگہ نہیں ٹھہرتا۔ یہ دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے، حالات ایک جگہ نہیں رہتے، عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ آج ایک حال ہے، کل دوسرا ہے، پرسوں تیسرا ہے، حالات بدلتے ہیں۔ یہ دنیا کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، بندے کو یہاں سے بالآخر جانا پڑنا ہے۔ اس لیے دنیا سے دل مت لگاؤ، بلکہ اپنے اصلی گھر کو اور اصلی منزل کو تم یاد رکھو۔ اور اس سبق کو یاد دلانا آج کے دور میں زیادہ ضروری ہے، کیونکہ سہولتیں عام ہو گئی ہیں۔ جو گھر آج ہیں
ایسے گھر تو پہلے زمانے میں بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں تھے. ان کے بھی محل بے شک بنتے تھے، لیکن ان کے محل میں ٹھنڈی ہوائیں نہیں ہوتی تھیں. ان کے محل میں خادم پنکھے کرتے تھے اور بادشاہ صاحب کو بھی پسینہ آ رہا ہوتا تھا. آج دیکھو ہم جیسے عام لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کیسے گرمی کے موسم میں ٹھنڈی ہوا میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. پہلے زمانے کے بادشاہوں کو ٹھنڈے پانی کے مشروبات حاصل نہیں تھے. کہیں کہیں کسی کو برف ملتی ہوگی تو ملتی ہوگی. اور آج آپ دیکھیں افطاری کے وقت میں ہر بندے کے ہاتھ میں ٹھنڈا یخ پانی کا شربت پانی ہوتا ہے، یہ شربت کا گلاس ہوتا ہے، اور ہم اللہ کے فضل سے اپنے روزے کو ان مشروبات سے افطار کر رہے ہوتے ہیں. پہلے زمانے کے بادشاہ سفر کرتے تھے تو گھوڑے پر اور اونٹوں پر سفر کرتے تھے. ایک دن میں 20-25 کلومیٹر کا سفر ہوتا تھا. اور آج کے دور میں ایک عام بندہ بھی حج یا عمرے پہ جاتا ہے تو ماشاءاللہ ایئرپورٹ بھی ایئر کنڈیشن ہے، بس بھی ایئر کنڈیشن ہے، جس جہاز پہ جا کے بیٹھے وہ جہاز بھی ایئر کنڈیشن ہے، اور 4 گھنٹے میں وہ ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کر لیتا ہے. حالانکہ پہلے مہینوں لگتے تھے سفر کو کرنے میں. تو جو سہولیات آج کے دور میں ایک عام آدمی کو ہیں، یہ پہلے دور میں بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں ہوتی تھی. جیسے یہ کپڑے واش اینڈ ویئر آج ہمیں حاصل ہیں، پہلے وقت کے بادشاہوں کو حاصل نہیں تھے. تو آج اللہ کی نعمتیں بہت عام ہیں، اور ان نعمتوں کی وجہ سے آج کے انسان کا دل دنیا کے اندر رچ بس گیا ہے، لگ گیا ہے. اس کا مرنے کو دل نہیں چاہتا. خاص طور پر جس کے پاس مال ہے، جس کی فیکٹری چلتی ہے، جس کا کاروبار چلتا ہے، اور اس کو کھانے پینے کی ہر نعمت ملتی ہے، اس کا تو بالکل مرنے کو دل نہیں چاہتا. تو چونکہ دنیا میں دل لگ گیا، جم گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت یاد دلائی کہ لوگوں کسی دنیا پہ ریجھ کے مت بیٹھ جاؤ، یہ دھوکے کی جگہ ہے، دھوکہ مت کھاؤ، اپنی اصلی منزل کو یاد رکھو. بالآخر تمہیں ایک دن موت آنی ہے، اللہ کے سامنے تمہیں حساب دینا ہے، اور بالآخر تمہیں اپنی اصلی منزل پہ پہنچنا ہے. تو یہ آدم علیہ السلام کا جو قصہ تھا، یہ مرکزی قصہ ہے. یہ ہمیں آخرت کی منزل یاد دلاتا ہے اور دنیا سے دل کاٹنے کو اور آخرت کی طرف دل کو متوجہ کرنے کا سبق دیتا ہے. التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود. ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف دل جم جائے اور دھوکے کے گھر سے انسان کا دل کٹ جائے. پھر اس واقعے سے پہلے 2 واقعات ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ عوام الناس کے واقعات ہیں. ان میں سے ایک واقعہ ہے اصحاب کہف کا. چند نوجوان تھے جو ایمان بچانے کے لیے ایک کہف کے اندر داخل ہو گئے. چھوٹی جگہ ہو اور پوشیدہ ہو تو اس کو غار کہتے ہیں، اگر بڑی کھلی جگہ ہو اور پوشیدہ ہو تو اس کو کہف کہتے ہیں. چنانچہ وہ ایک کہف میں چلے گئے اور وہاں پر اللہ نے ان کو سلا دیا. 309 سال وہاں سوئے رہے، اور اس دوران جو ظالم بادشاہ تھا وہ مر گیا، اور جو نیا بادشاہ آیا وہ مومن تھا، اور جو قوم تھی وہ بادشاہ کے دین پر ایمان لے آئی. اور ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ بھائی دنیا میں کیا کچھ ہو چکا ہے. یہ سمجھے تھے کہ ہم تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں. ایک دوسرے سے پوچھنے لگے. ایک نے کہا کہ یار کیا بحث کرنی، بھوک لگی ہوئی ہے، چلو کسی کو بھیجو جا کے روٹیاں لے کے آئے. پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں، کس بحث میں پڑے ہوئے ہو، ایک بندے کو بھیجو جا کے کھانا لاؤ. انہوں نے اس کو نصیحت کرنی شروع کر دی. بھائی جو جائے گا وہ نرمی سے گفتگو کرے، کسی کے ساتھ الجھے نہیں. وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی سے بولے، نرمی سے بات کرے، معاملہ کرے. یہ وَلْيَتَلَطَّفْ جو ہے یہ پورے قرآن مجید کا سب سے درمیانی لفظ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندو، اگر تم میری کتاب کو پڑھ رہے ہو، اس کتاب کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری طبیعتوں کے اندر نرمی ہونی چاہیے، اخلاق کے اندر نرمی ہونی چاہیے. تم لوگوں کے لیے باعث رحمت بن کے رہو، باعث زحمت بن کے نہ رہو. اور پھر دوسری شرط یہ لگائی کہ جو بندہ جائے وہ پاکیزہ کھانا لے کے آئے، اس لیے کہ ولایت کا مقام پانے کے لیے پاکیزہ کھانا ضروری ہوتا ہے. جو انسان کھانے کا خیال نہیں کرتا، ایک مشتبہ لقمہ اس کے مہینوں اور سالوں کی محنت کو ضائع کر دیا کرتا ہے. اب یہ بندہ جب کھانا لینے کے لیے گیا، اس نے پیسے ادا کیے تو پیسے تو تھے 300 سال پرانے،
ان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا بھئی تمہیں یہ پیسے کہاں سے ملے؟ لگتا ہے تمہیں تو کوئی خزانہ مل گیا ہے. تب اس کو بتانا پڑا کہ نہیں ہم تو چند دن پہلے وہاں گئے تھے اور جا کے سوئے اور اٹھے ہیں تو کھانا لینے آ گئے. تو اس نے دوسروں کو بلایا اور لوگوں کو پتا چل گیا کہ بھئی یہ لوگ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں. پھر لوگ آئے اور انہوں نے ان کی جگہ کو دیکھا اور انہوں نے اس کے اوپر ایک تختی بھی لگا دی. بعض نے کہا کہ یادگار بنانی چاہیے. انہوں نے کہا اچھا ہم اس پر ایک عمارت بنائیں گے. چنانچہ جو اس وقت لوگ تھے انہوں نے ان کے کہف کے قریب ایک یادگار کے طور پر مسجد بنا دی جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے. اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ کہ قرب قیامت فتنوں کا زمانہ ہے. ایسا وقت ہے کہ ایک انسان صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا اور شام سونے کے لیے بستر پہ جائے گا تو ایمان سے خالی ہوگا. اچھا یہ عملی برائیاں نہیں ہیں. عملی گناہ انسان کو بے ایمان نہیں کرتے، گناہگار بناتے ہیں لیکن ایمان سے محروم نہیں کرتے. یہ نظریاتی چیزیں ہوتی ہیں جو بندے کو ایمان سے ہی محروم کر دیا کرتی ہیں. تو آج کے دور میں ایسے نظریاتی لٹیروں سے بچنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں بعض لوگ نئے جو ہیں ٹی ویوں پہ آتے ہیں، میڈیا پہ آتے ہیں اور ان کی اپنی شریعت ہوتی ہے. وہ جو پرانے علماء ہیں ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ائمہ کی تقلید کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور وہ نئے جو ہے مسئلے نکالتے ہیں اور اپنی علمیت کی باتیں جھاڑتے ہیں. اس قسم کے جو لوگ جو من مرضی سے قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہیں اور لوگوں کو من مرضی کے مسائل سناتے ہیں، یہ ایمان کے ضائع ہونے کا سبب بنتے ہیں. ایسے لوگ جیسے بھی ہوں ان کی نہ بات سننی چاہیے نہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا چاہیے. بات کی سمجھ آ گئی نا؟ اب ان سے ایمان بچانے کا کیا ذریعہ ہے کہ انسان آج کے دور میں کہف کے ساتھ جڑ کے زندگی گزارے. تو آج کے دور میں کتنے کہف ہیں؟ 5 کہف ہیں. کون کون سے؟ مدارس عربیہ کہف ہیں اور اللہ والوں کی خانقاہیں کہف ہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام کہف ہے. اور چوتھی چیز قرآن مجید کہف ہے. قرآن مجید کے ساتھ جو بندہ جہاں بھی ہوگا، مشرق میں ہو یا مغرب میں، درس قرآن کے ساتھ جڑا رہے اور قرآن کی تعلیمات کو سنتا رہے اور اس کے مطابق اپنے عقائد کو رکھے، اس کا ایمان قرآن مجید کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے. پہلے زمانے میں ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہمارے شہر کی تقریباً ہر دوسری تیسری مسجد میں فجر کے بعد درس قرآن ہوتا تھا. ہم لوگ فجر کی نماز کے وقت جب جاگتے تھے تو لاؤڈ اسپیکروں کے اوپر درس قرآن ہوتا تھا. ہم گھر میں بیٹھ کے بعض آیات کی تفسیر سنا کرتے تھے. یہ مولانا صاحب یہ تفسیر کر رہے ہیں، وہ مولانا صاحب یہ تفسیر کر رہے ہیں. اور بعض علماء اپنی زندگی میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پورے قرآن کی تفسیر بیان کر لیا کرتے تھے. آج یہ بات کم ہوتی جا رہی ہے اور امت کا اس میں بڑا نقصان ہے. لہذا جو مسجد کے منتظمین ہیں، متولی حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ خطباء سے کہیں، ائمہ حضرات سے کہیں، ہر مسجد کے اندر فجر کے بعد درس قرآن کو ضروری سمجھا کریں. جیسے تبلیغ جماعت کے لوگ تعلیم کو ضروری سمجھتے ہیں نا، اس سے زیادہ ضروری اس مسجد میں درس قرآن کا ہونا ہے. یہ اس سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ تعلیم سے تو انسان کی کیفیات تازہ رہیں گی اور درس قرآن سے انسان کا ایمان محفوظ رہے گا. اس لیے درس قرآن زیادہ ضروری ہے. اور علماء کو خود بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے. جو بندہ دور حدیث کر لیتا ہے وہ اس کے بعد چاہے مدرسے میں پڑھائے، چاہے کوئی کاروبار کرے، نوکری کرے، مگر اس کو چاہیے کہیں نہ کہیں فجر کے بعد درس قرآن کا حلقہ ضرور رکھے تاکہ امت کو درس قرآن کی وجہ سے قرآن مجید کی ہدایت کا نور ملتا رہے. اس کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو بڑھانا چاہیے. یہ کہف ہے ہمارے لیے. اور 5واں کہف کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ. یہ بھی کہف ہیں. جو لوگ وہاں چلے جائیں گے وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ کون سا ہے؟ عوام الناس میں سے ایک بندہ تھا جس کے 2 باغ تھے. یعنی ایک بڑا باغ تھا، درمیان میں نہر تھی، پانی کا کھالا تھا اور لگتا یہ تھا کہ دونوں کناروں پہ الگ الگ باغ ہیں. تو 2 باغ تھے، صاحب جنتین کہتے ہیں.
لیکن یہ بندہ بڑا متکبر بندہ تھا، اس کے اندر عجب تھا، مال تھا، مال نے اس کے اندر خود پسندی پیدا کر دی تھی. اس لیے جس کے پاس مال آتا ہے نا، اس کی آواز میں مال کی جھنکار شامل ہو جاتی ہے. لہذا اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو میرے پاس تو پھل بہت زیادہ ہیں اور کام کرنے والے بھی لوگ بڑے ہیں، اور ایسا ہے کہ میرا یہ جو باغ ہے یہ کبھی بھی فنا نہیں ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی. یعنی اس نے الٹا قیامت کا ہی انکار کر دیا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہنے لگا کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو جیسے اللہ نے مجھے یہاں خوب مال دیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آخرت میں بھی اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے. یہ مالداروں کے اندر ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مال کا ملنا ہماری خوش قسمتی ہے، حالانکہ مال کا ملنا خوش قسمتی نہیں ہوتی، بندے کے اوپر آزمائش ہوتی ہے. اس لیے صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے. آج کے لوگ خوش ہوتے ہیں اگر کسی کی انکریمنٹ ہو جائے، نوکری بہتر ہو جائے، اس کی تنخواہ اچھی ہو جائے، خوش ہوتے ہیں کہ مال زیادہ ملے گا. بھائی مال اچھی چیز ہے، لیکن اگر ضروریات کے مطابق ہو اور دین پہ خرچ ہونے والا ہو پھر اچھی چیز ہے، اور اگر یہ خواہشات پہ خرچ ہونے والا ہو تو مال انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے. ایسا مال جو وبال ہو اس سے اللہ تعالی ہماری اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے. تو اس صاحب جنتین والے واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اگر کوئی نعمت ملے تو انسان کس کی طرف منسوب کرے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے. اللہ کو خوشی ہوتی ہے میں نے بندے کو نعمت دی اور بندے نے میرا احسان مانا، خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو. اس لیے شکر ادا کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے. مگر عجیب بات یہ ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، بندوں میں سے تھوڑے ہوتے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. باقی لوگ اس کو اپنی صفات سمجھتے ہیں، اپنی محنت سمجھتے ہیں. قارون نے یہی تو کہا تھا کہ جو کچھ میرے پاس ہے اوتی تو علی علم من عندی، جو میرے پاس علم تھا اس کی وجہ سے یہ ملا ہے. میں نے بزنس ڈیل ایسے کی، میں نے کاروبار ایسے کیا، میں نے ڈیسیژن میکنگ وقت کے اوپر کی اور اس کی وجہ سے مجھے پروفٹ بڑا ہوا. یہ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اس کے مال کے ساتھ زمین کے اندر غرق فرما دیا. یہ صاحب جنتین جو تھا اس نے بھی نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کر لیا. میرا باغ، میرا پیسہ، میری نعمتیں، میرے پاس بندے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو آگ لگا کے بالکل ختم کر دیا، اور یہ بندہ اپنے کف افسوس ہی ملتا رہا، ہاتھ ہی ملتا رہا. تو نعمتوں کی قدردانی کے لیے نعمتوں کے چھن جانے کا انتظار نہ کریں، بلکہ نعمتوں کی موجودگی میں اس کا قدردانی کریں. جو نعمتوں کی موجودگی میں قدردانی کرتا ہے اللہ اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. تو نعمتوں کو بڑھانے کا آسان طریقہ کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا احسان. اچھا عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ نعمتیں بندوں کو دیتا ہے اور بندہ ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتا. میں ایک بندے کو جانتا ہوں جس کا کاروبار اتنا اچھا ہے اگر وہ 40 گھروں کا اپنے ذمے لے لینا رزق تو وہ 40 گھروں کو پال سکتا ہے، اتنا اس کے پاس رزق ہے. ایک مرتبہ میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے یہ پوچھ لیا سنائیں کاروبار کیسے ہے؟ کہتا ہے جی بس گزارا ہے. پھر میں نے اس کی خوب کلاس لی. میں نے کہا کہ یہی لفظ کہ میں نے کہا تجھے تیری ماں روئے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب اس کا تعلق بن گیا ہے بیت کا، اب میں سخت بات بھی کر دوں گا تو یہ سن لے گا، برداشت کر جائے گا. میں نے اسے کہا تمہیں تمہاری ماں روئے کہ تمہارے پاس اللہ نے اتنا پیسہ دیا اپنے علاوہ 40 گھروں کی کفالت کر سکتے ہو، اور اللہ نے جب تمہیں اتنا دیا ہے اور میں نے پوچھا کاروبار کیسا ہے، منہ بنا کے کہتے ہو گزارا ہے. کیوں نہیں کہہ سکتے میں اپنے اللہ پہ قربان جاؤں، اس نے مجھے میری ضروریات سے بہت زیادہ عطا کیا ہے. اللہ کی تعریف کرتے ہوئے زبان چھوٹی ہو جاتی ہے اور انسان اللہ کی تعریف نہیں کر سکتا. ہمیں تو دل کھول کے اللہ کی تعریفیں کرنی چاہیے.
اللہ پہ میں قربان جاؤں، میرے مالک نے تو مجھے میری اوقات سے بڑھ کر دیا ہے، میں تو ان نعمتوں کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتا، میں ساری زندگی اگر سجدے میں پڑا رہوں میں اللہ کی نعمتوں کا پھر بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو ہم شکر ادا نہیں کرتے بلکہ اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ تو صاحب جنتین والے واقعے میں ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کیا کریں۔ کس کی طرف منسوب کیا کریں؟ اللہ کی طرف، اور اپنے اندر عجب نہ پیدا ہونے دیں، تکبر نہ پیدا ہونے دیں۔ عجب اور تکبر انسان کا ہلاک کرنے والی بیماری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ، جنت میں وہ بندہ داخل نہیں ہو سکتا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل کے اندر ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ یعنی ایک ذرہ کے برابر تکبر کتنا چھوٹا سا ہے، اگر یہ بھی ہوگا تو ایسا بندہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے، ہم نے اگر زندگی میں کبھی کوئی بڑا بول بولا ہو یا اپنے آپ کو ہم نے پسند کی نظر سے دیکھا ہو، اللہ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور اللہ ہمیں عاجزی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چوتھا واقعہ ہے وہ کون سا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ انسان کا علم جتنا بھی بڑھ جائے، انسان حقائق جو چیزوں کے ہیں ان کا کبھی بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر اور علم والا بھی ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی انسان اپنے علم پہ ناز نہ کرے بلکہ ہمیشہ جو علم ملا ہے اس کو اللہ کا احسان مانے۔ اس لیے ہمارے اکابرین جو تھے وہ کسی بات پر ذرا سا بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا فوراً کہہ دیتے تھے لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ اور آج پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہم مفتی بن کے ہر بات میں فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں۔ مردوں کی تو بات مردوں تک ہے، گھر کی عورت سے بات پوچھ لو، وہ بیچاری بھی مفتیاں بنی ہوئی ہوتی ہے، مگر وہ فتوے سے مفتیاں نہیں بنتی، وہ مفت سے مفتیاں بنتی ہے۔ پتہ نہیں ہوگا اور فتویٰ دے دیں گے یہ تو ایسے ہے اور یہ تو ایسے ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ میرے خیال میں ایسے ہے۔ بھائی شریعت کی بات پوچھ رہے ہیں، تمہارا خیال تو نہیں پوچھ رہے، اپنے خیال کو اپنے پاس رکھو، ہمیں تو شریعت کی بات چاہیے۔ تو اس لیے انسان پوری کائنات کے اندر جو نظام ہے اس کی حقیقت تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا، اس کی حقیقت کو اللہ جانتا ہے، یا جس کو اللہ وہ علم عطا فرمائے وہ بندہ جانتا ہے۔ اس واقعے کو اس لیے بیان کیا، یہ سائنس کا زمانہ ہے، نئی نئی دریافتیں ہوں گی اور لوگ نئے نئے کام کریں گے اور یوں محسوس ہوگا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ آج کل ایک سائنس کی شاخ ہے، اس کو کہتے ہیں جینیٹک انجینئرنگ۔ یہ جینیٹک انجینئرنگ عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح سے پیدا کیا، ڈی این اے کے اندر وہ فائل ہے، اس کے اندر پورا کوڈ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ انسان اس کوڈ کو آج سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کوڈ کر رہا ہے۔ 3000 سے زیادہ اس کے کوڈ کھول لیے ہیں، پتہ چل گیا بندے کی آنکھیں کالی کیوں ہوتی ہیں، نیلی کیوں ہوتی ہیں، رنگ سفید کیوں ہوتا ہے، رنگ کالا کیوں ہوتا ہے، بال سیدھے کیوں ہوتے ہیں، بال کرلی کیوں ہوتے ہیں۔ اب جب پتہ چلتا جا رہا تو اگر ڈی این اے کے اندر انسان اپنی مرضی کی تبدیلی کر لے تو جیسی تبدیلی کرے گا ہونے والا بچہ ویسا ہی پیدا ہوگا، تو آنے والا بچہ انسان کی من مرضی کا پیدا ہوگا۔ اللہ نے انسان کو اتنا علم عطا فرما دیا، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر کاسمیٹک ورک ہوگا۔ ماں باپ جو ہے وہ پہلے جا کے ڈاکٹر کو بتائیں گے ہم ایک بیٹا چاہتے ہیں اور اس کی آنکھیں ایسی ہوں اور اس کا رنگ ایسا ہو، اس کے بال ایسے ہوں، اور ڈاکٹر ان کی اسپیسیفکیشن لے کر ڈی این اے کے اندر ویسی تبدیلیاں کرے گا، اور پھر اس کے ذریعے سے وہ عورت حاملہ ہو جائے گی اور اس کا بیٹا اسی طرح ہوگا جیسے اس کی اسپیسیفکیشن بتائی گئی ہے۔ تو آنے والے وقت میں چونکہ ایسا بھی ہونا تھا تو انسانوں کے ایمان اللہ سے ہٹ جانے تھے اور اپنے آپ کو انہوں نے خالق سمجھنا شروع کر دینا تھا۔ اللہ نے ان کے ایمان کو بچانے کے لیے یہ واقعہ بیان فرما دیا۔
لوگوں تم علم جتنا بھی حاصل کرتے رہو تم کائنات کی حقیقتوں کا علم کبھی بھی پورا حاصل نہیں کر سکتے. لہذا تم اپنے آپ میں ہی رہو, اپنی چادر سے پاؤں مت پھیلاؤ. لہذا اللہ کو ہی اپنے سے بڑا علم والا سمجھو اور اللہ کے علم کے مطابق اپنی زندگی گزارو. یہ ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے. 5واں واقعہ کون سا ہے؟ سکندر ذوالقرنین کا واقعہ. اس واقعے میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں, سکندر ذوالقرنین بادشاہ نہیں تھا, اللہ کا ایک نیک بندہ تھا, ولی تھا, عبد صالح تھا, اور اللہ نے اس کو دنیا کی نعمتیں عطا فرما دی تھی, لوگوں کے دلوں پہ حکومت عطا فرما دی تھی, اسباب کا علم بھی دیا تھا اور اسباب بھی دے دیے تھے. جہاں ان کو اسباب کی ضرورت ہوتی تھی وہ سب اسباب ان کو مہیا ہو جاتے تھے اور وہ اس کو اپنے جو ہے وہ ضرورت کے مطابق استعمال کر لیتے تھے. اسی علم کی وجہ سے انہوں نے پتھر اور لوہے کی بنا کر ایک دیوار پہاڑوں کے درمیان بنائی جس کو سد کہا گیا. یہ سد آج دنیا میں مختلف جگہوں پہ موجود ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ چین کی دیوار سد ہو سکتی ہے, مگر نہیں, چونکہ چین کی دیوار فقط پتھر کی بنی ہوئی ہے, اس میں لوہا استعمال نہیں ہوا. قرآن مجید میں جس کو سد کہا گیا اس میں لوہے کا استعمال یقینی ہے. اچھا, ایک دیوار اور بھی ہے, وہ بخارا اور تریمس کے درمیان دربند ایک علاقہ ہے. دربند وہاں بھی اسی طرح تھا کہ لوگوں کو ڈاکوؤں سے تنگی تھی اور ایک درہ تھا جہاں سے ڈاکو باہر سے آ جایا کرتے تھے. انہوں نے اس در کو بند کر دیا تھا اور شہر کا نام دربند پڑ گیا. لہذا یہ دربند کی سد بھی مشہور ہے, مگر یہ بھی پتھروں کی بنی ہوئی ہے, یہ بھی وہ سد سکندری نہیں ہو سکتی. ایک اور دیوار ہے جو قفقاز کے علاقے میں ہے, کوکاس جس کو کہتے ہیں, یعنی جہاں چچینیا ہے اس کے قریب ایک علاقہ ہے. وہاں پر 2 پہاڑ ہیں اور ان کے درمیان ایک دیوار ہے, اور اس دیوار کے ایک سائڈ پہ پتھر بھی ہیں اور دوسری سائڈ پہ اس کے اندر لوہا آج بھی نظر آتا ہے. کیونکہ اس میں لوہا بھی ہے تو مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ وہ کوکاس کے علاقے کی بنی ہوئی دیوار ہے جو سد سکندری تھی, جس کو سکندر ذوالقرنین نے بنایا تھا. اللہ نے ان کو علم عطا کیا تھا. اب یہ پورا واقعہ ہم نے تو سن لیا, مگر اس میں سے سبق ہمیں کیا ملا, یہ پوچھنے کی بات ہے. اس واقعے سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں. ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ سکندر ذوالقرنین جہاں گئے تھے وہ ان کے رشتہ دار نہیں تھے, وہ ان کے دوست نہیں تھے, وہ تو ان کو جانتے ہی نہیں تھے, ان کی زبان نہیں جانتے تھے. لا یقادون یفقہوا قولا, ان کی بات ہی نہیں سمجھتے تھے, مگر انہوں نے ان سے فریاد کی کہ جی ہمیں آپ ظالموں سے بچائیے, ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں, خراج دیتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے خراج کی ضرورت نہیں, میری ہیلپ کر دو, میں تمہیں دیوار بنا دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ سکندر ذوالقرنین وہ بندے تھے جو اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتے تھے, اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتے تھے اللہ کے لیے. کس کے لیے نفع پہنچاتے تھے؟ اللہ کی رضا کے لیے, پیسہ نہیں مانگتے تھے. اچھا دیکھو, جو بھی نیک لوگ ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. دیکھیں, موسیٰ علیہ السلام نے 2 لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا, اس پر انہوں نے ان سے پیسے مانگے؟ بغیر پیسے کے اللہ کی رضا کے لیے پانی پلایا. حضرت خضر علیہ السلام نے 2 یتیم بچوں کی دیوار بنائی, اس کے اوپر انہوں نے ان سے پیسہ مانگا؟ کیوں بنائی؟ اللہ کی رضا کے لیے بنائی. سکندر ذوالقرنین نے دیوار بنائی 2 پہاڑوں کے درمیان, چھوٹا کام نہیں, بڑا کام ہے. اور یہ کام انہوں نے جو کیا تو کس کے لیے؟ پیسے کے لیے کیا. حالانکہ قوم تو کہتی تھی کہ ہم جمع کر کے پیسے آپ کو دے دیں گے. انہوں نے انکار کر دیا, مجھے پیسہ نہیں چاہیے, مجھے اللہ کی رضا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اس سے سبق دینا چاہتے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ایسی حیثیت دے کہ تم مخلوق کے کام آ سکتے ہو, اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے فائدہ پہنچاؤ, اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے فائدہ پہنچاؤ. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, یہ سبق لیا گیا. تو ایک سبق تو سکندر ذوالقرنین کے واقعے میں ہمیں یہ ملتا ہے. سمجھ آ گئی اس بات کی کہ ہم نے اس کو زندگی کا مقصد بنانا ہے, اللہ کے بندوں کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے, اللہ کے بندوں سے تکلیف ہٹانی ہے اللہ کی رضا کے لیے, شہرت کے لیے نہیں,
بڑا بننے کے لیے نہیں، کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو حیثیت دے تو وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے حکم کو جاری کرے۔ سکندر ذوالقرنین کو حکم ملا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ چاہو تو ان لوگوں کو جا کر قتل کر دو، یا چاہو تو ان کو دین کی دعوت دو۔ تو انہوں نے کہا تھا میں ان کو دین کی دعوت دوں گا، جو نیک بنے گا اس کو دنیا میں بھی اجر ملے گا، آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ تو گویا انہوں نے اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کو پسند فرمایا تھا۔ ہمیں یہ سبق بھی اس جو ہے واقعے سے ملا کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے حکم کو نافذ کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں زندگی گزارنے کے مختلف طریقے ہیں، کہیں پر کمیونزم ہے، کہیں سوشلزم ہے، کہیں جمہوریت ہے۔ ہمارے ملک میں بھی جمہوری نظام ہے، کیونکہ ملک کا نظام ہے لہذا ہم بھی اس نظام کی تائید کرتے ہیں، ہم مخالف نہیں ہیں۔ بات سمجھ گئے نا؟ ہم اس نظام کے مخالف نہیں ہیں، چونکہ ملکی نظام ہے اور حکومت اس کے اوپر چل رہی ہے، ہم ملک میں امن چاہتے ہیں، لہذا ہم بھی جمہوری نظام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی دل کی خواہش پوچھے تو ہمارے دل کی خواہش کیا ہے بتائیے؟ کہ ہمارے ملک کے اندر اللہ شریعت کو نافذ فرما دے۔ ہمارے ملک کے اندر اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا حکم نافذ ہونا۔ اس لیے تو ہم دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ آپ نے ہمیں اتنا خوبصورت ملک دیا ہے، ایک نعمت دی ہے، اب اس ملک کو دین کا قلعہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کے حکموں کے مطابق یہاں زندگی گزار سکیں۔ شان جمہوری طرز جمہوری نہ شان کج کلاہی چاہیے، طرز جمہوری نہ شان کج کلاہی چاہیے، جس کے بندے ہیں اسی کی بادشاہی چاہیے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اس زمین کے اوپر اللہ کی بادشاہی چاہیے۔ تو اس واقعے سے کیا ملتا ہے سبق؟ کہ اگر اللہ ہمیں ایسی توفیق دیں تو ہم اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے حکم کو نافذ کرنا پسند کریں گے۔ لہذا وہ جماعت جو شریعت کو نافذ کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ دعائیں ان کے لیے کریں، ان کا تعاون کریں اور ان کے ساتھ اپنی ہمدردیاں رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک مقصد کے اندر کامیاب فرمائے۔ مگر اس کے لیے فساد نہیں مچانا۔ بعض لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، وہ کوئی بات کرنے کے لیے ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں۔ ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہم نے قانون کے مطابق رہنا ہے، ہم نے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، ہم نے کوئی زبردستی ایسا کام نہیں کرنا۔ ہاں اگر کریں گے تو طور طریقے اور قانون کے مطابق کریں گے۔ لہذا جو لوگ پارلیمنٹ کے ذریعے سے کوششیں کر رہے ہیں کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے حکم کو نافذ کیا جائے، ہماری چاہتیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہونی چاہیے، اور ہم اس دن کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں جب شریعت نافذ ہو، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا حکم نافذ ہو جائے۔ اور ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ غور کریں، پوری دنیا کے اندر کوئی ملک ایسا نہیں جو دین کے نام پہ بنا ہو۔ یہ ہمارا ملک ایسا ملک ہے جو دین کے نام پر بنا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہمارے باپ دادا نے یہ ملک بنایا ہی اس لیے تھا، ہم اس کو لا الہ کے نام پر بنائے تھے، اور آج بھی ہماری یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن دکھائے جب پارلیمنٹ میں شریعت بل منظور ہو اور شریعت لاگو ہو اور ہم اللہ کے بندے اللہ کی زمین پر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے ملک کے جو محافظ ہیں جو ملک کی بھی حفاظت کر رہے ہیں اور ہماری بھی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ اس فوج کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی اس ملک میں شریعت کے قانون کو لاگو کرے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر کے اس دنیا سے کامیابی لے کر واپس جائیں۔ یہ سبق ہے جو ہم واقعہ سکندر ذوالقرنین سے سیکھتے ہیں۔ لہذا سورہ کہف جو دجال کے فتنے سے بتاتی ہے وہ کس طرح بتاتی ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف اس کی تلاوت کر لینے سے ہم بچ جائیں گے۔ تلاوت کر لینا برکت کا کام ہے، اس پر اجر ملے گا، یقینی بات ہے، لیکن یہ
سورت ایسا سبق دیتی ہے، ایسی ذہن سازی کرتی ہے کہ اس کا پڑھنے والا بندہ جب اپنے ذہن کو اس کے مطابق بنا لیتا ہے تو زمانے کے فتنوں سے مامون ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں. ایسا بندہ دجال جیسے بڑے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بار بار یہ پیغام آ رہا ہے، قریب بھی ایسے لوگ ہیں مجمع میں اور دور بھی ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک کے اوقات میں ہم بار بار توبہ کے کلمات پڑھیں. تو آج مراقبہ سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے. دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ اللہ ہمارے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں آئندہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے. سیف اللہ مراقبہ کر لیجئے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما, جو راتوں میں کیے ہیں معاف فرما. اے اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے ہیں معاف فرما. اے اللہ جو گناہ تنہائیوں میں کیے ہیں معاف فرما. اے اللہ جو گناہ کر کے بھول چکے ہیں معاف فرما. اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما. اے اللہ رمضان المبارک کے اس بابرکت لمحے میں اللہ ہمارے زندگی کے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما. اے اللہ ہم آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, اللہ ہمیں معافی عطا فرما. اے اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا جو مجرم اپنا اقرار کر لیتا ہے اللہ دنیا والے اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, اللہ ہم اقراری مجرم ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اے اللہ ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں, شیطان بدبخت پیچھے لگا ہے. اللہ نفس امارہ بن چکا ہے. اللہ ایک قدم آپ کی طرف بڑھاتے ہیں, کئی قدم پیچھے جا گرتے ہیں. اللہ ہمارا تو آپ کی طرف آنا مشکل ہے, لیکن آپ کا ہمیں اپنی طرف بلا لینا آسان ہے. اللہ ہمیں اپنی طرف بلا لیجئے, مولا اپنا بنا لیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے محبین بندوں میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے عاشقین بندوں میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا بچہ جب ماں باپ سے مانگتا ہے ماں باپ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں. اللہ ہماری بھی ایک خواہش ہے کہ آپ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دیجئے. اللہ آپ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دیجئے. اللہ ہماری مغفرت کر دیجئے. اللہ ہمارے سے خوش ہو جائیے. اللہ ہمارے سے راضی ہو جائیے. اللہ ہم اس حالت میں دنیا سے نہیں جانا چاہتے کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے آپ کو ناراض کر دیں. اللہ آپ ہمیں راضی کر دیجئے. اللہ ہمارے سے بھی راضی ہو جائیے. اللہ ہمیں دنیا میں جس طرح آپ نے عزتوں بھری زندگی دی اللہ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ عزتوں والا معاملہ فرما لیجئے. اللہ اگر آپ نے آخرت میں ہمارے ساتھ اللہ ہمارے نامہ اعمال کو کھول دیا, اللہ ہم تو دنیا میں دو بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں کر سکتے. اللہ پوری انسانیت کے سامنے کی ذلت کیسے برداشت کریں گے. اللہ قیامت والے دن کو سب سے زیادہ خوشیوں والا دن بنا دیجئے. اللہ قیامت والے دن ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے. اللہ بلا حساب کتاب جنت عطا فرما دیجئے. اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دیجئے. اللہ آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے, ہماری زندگی کا سوال ہے. اللہ ایک نگاہ کرم فرما دیجئے. اللہ ایک نگاہ کرم ڈال دیجئے. اللہ ایک نگاہ رحمت ڈال دیجئے. اللہ اٹھنے سے پہلے محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے. اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے. مولا ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے. اللہ اگر آپ نے محبت کی نظر ڈال دی ہماری بگڑی بن جائے گی. اللہ ہمارے دل سیدھے ہو جائیں گے. اللہ ہم راہ راست پر آ جائیں گے. مولا ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے. اللہ یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے آپ کی طرف سے آواز نہ آ جائے محبت کی نظر میں تمہارے اوپر کیوں ڈالوں. محبت کی نظر تو میں بلال پہ ڈالتا تھا, محبت کی نظر تو میں سمیہ پہ ڈالتا تھا. تم اپنے اعمال کو دیکھو, میری نافرمانی کر کے میری زمین کو گندا کرتے ہو. اللہ ہم مانتے ہیں لیکن مولا آپ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے, اپنی رحمت کو دیکھ لیجئے جس کے آپ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ تذکرے کیے ہیں. مولا ہمارے نامہ اعمال کو نہ دیکھیے, گنبد خضرا کے مکی کو دیکھ لیجئے جس نے راتوں میں ہمارے لیے آنسو بہائے. اللہ آپ کو آپ کے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اللہ اگر آپ نے ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا, اللہ اگر آپ نے ہمارے خطاؤں کو درگزر نہ کیا, اللہ ہم کہیں کے بھی نہ رہیں گے. اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما لیجئے.
مولا رحمت کا معاملہ فرما لیجئے۔ اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا گھر میں جو بچہ کمزور ہوتا ہے اللہ ماں باپ اس کا سب سے زیادہ لحاظ کرتے ہیں۔ اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، اللہ ہمارا لحاظ فرما لیجئے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لیجئے، اللہ دجال سے حفاظت فرما لیجئے، دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ مجمع میں جس کسی کی دعائیں آپ کو پسند آ رہی ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ان کے صدقے ہماری بھی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ اٹھنے سے پہلے رمضان المبارک کے اس وقت میں اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما۔ اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے آپ جانتے ہیں، اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو ہماری نیک تمنائیں ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کو لمبی صحت والی برکت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ان کے حق میں ہماری جو دلی نیک تمنائیں ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے مولا اپنی رحمت سے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔